بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میرے یہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو میری بیوی اپنی چھوٹی بہن کو گھر لے آئی۔ وہ سارے کام کرتی، میری بیوی کا خیال رکھتی، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی مجھ سے بدظن ہونے لگی ہے۔ وہ نہ مجھ پر توجہ دیتی ہے نہ میرے بچے پر۔ میں نے اس کی وجہ اپنی بیوی سے پوچھی تو وہ کچھ پریشان سے ہو گئی اور بولی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سنتے میں چونک گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ بس میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ گھر چلی گئی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس کی بہن جاتے جاتے میرے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ پکڑا گئی۔ میں نے جیسے ہی کھولا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اس میں میرا نام معاذ ہے، میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک خوشگوار زندگی میں جی رہا تھا اور اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی۔ میں آج اس مقام پر ہوں صرف ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت سے ہوں۔ میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلے خاندان کی مرضی سے اور دوسری اپنے پسند سے۔ جب بابا کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یا یہ گھر جائیداد چھوڑ دو یا اپنی من پسند بیوی کو، اور میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر اپنے سسرال کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ میری ماں یتیم تھی، ایک خالہ تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک جگہ ملازمت کرنے لگی اور اس کمپنی کے مالک یعنی میرے باپ نے میری ماں سے شادی کر لی۔ یہ شادی 9 سال تک خفیہ شادی رہی۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن دادا ابا اور تایا پتہ نہیں کیسے ہمارے گھر آ گئے۔ بابا نے کہا کہ آپ کا پوتا ہے، پر انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت اس عورت کو چھوڑ دو یا اپنے باپ کو۔ دادا ابو چلے گئے، بابا ہمیں لے کر اس گھر میں گئے جہاں بابا کی پہلی بیوی رہا کرتی تھی۔ میری ماں کو وہ دہلیز پار نہیں کرنے دے گے۔ میرے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ عیش و عشرت میں پلے بڑے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر میں جی نہیں سکوں گا۔ بابا نے میرا ہاتھ تھاما پر میں نے وہ ہاتھ چھوڑ دیا جس ہاتھ نے میری ماں کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ بابا نے میری ماں سے کہا کہ معاذ کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اچھا ہوگا، پر ہم ماں بیٹا چپ چاپ چلنے لگے۔ میرے باپ کی پہلی بیوی سے بھی 3 بچے تھے۔ بابا نے دوسری شادی اس لیے کی تھی کیونکہ ان کی پہلی بیوی ان پر روک ڈالا کرتی تھی، ان کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ میری ماں کو بھی ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا جس کی وجہ سے شادی کر لی۔ ہم سے وہ گھر چھین لیا گیا جس میں ہم رہا کرتے تھے۔ ایک ہی دن میں ہم سڑک پر آ گئے۔ میری ماں بالکل ایک سوکھی ٹہنی کی مانند ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ میں اسی خاندان کا وارث تھا جس کی ماں سے وہ لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ میری ماں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ میری ماں نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا، ہمیشہ مجھے دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا سکھایا تھا۔ میں کئی دن اپنے باپ کو یاد کرتا رہا، پر میرے باپ نے جائیداد کی خاطر ہمیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اتنی محنت کروں گا کہ اسی خاندان کو ٹکر دے سکوں، ان کو ہرا سکوں۔ میں دن رات محنت کرتا۔ ماں کہتی کہ معاذ بیٹا آرام کر لو، پر مجھے 8 سال کی عمر میں میرا مقصد مل چکا تھا۔ میں ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا۔ میری ماں دن رات محنت کرتی، صبح اسکول جایا کرتی، شام کو کچھ جگہوں پر ٹیوشن دیتی۔ ماں کے دوست نے بولا کہ آپ شادی کر لیں، ابھی جوان ہیں، پر میری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا سہارا ہے، میں اس کے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتی جو اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا۔ ہمیں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم سے چھت بھی چھین لی، صرف اس لیے کہ وہ معاذ کو مجھ سے لے سکے۔ میں اسکول سے واپسی پر ایک دکان پر کام کرنے لگا کیونکہ اماں جتنی بھی سخت محنت کر رہی تھی اس سے میری پڑھائی کا خرچ کم ہی پورا ہوا کرتا۔ کئی بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے کسی سرکاری اسکول میں ڈال دیں، پر وہ کہتی کہ میرا بچہ جتنا ذہین ہے اس کی بنیاد بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ کل کو میرا بیٹا جب دنیا کے سامنے کھڑا ہو تو وہ ایک مضبوط انسان ہو۔ سرکاری اسکولز میں پڑھائی نہیں ہوا کرتی۔ میں صبح اسکول جاتا، شام کو دکان پر کام کرتا اور آدھی رات کو پڑھائی کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، اور میرا بھی گزر رہا تھا۔ میں کالج پہنچ چکا تھا۔ میری ماں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، اپنا سوچ سکتی تھی، پر اس عظیم عورت نے میرا سوچا۔ میرے باپ کو تو کبھی ہمارا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری نفرت بھی پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ پورے کالج میں میری ذہانت کے چرچے تھے۔ ماں کی اب عمر ہو چکی تھی، وہ اکثر بیمار رہتی۔ میں شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتا۔ میں اور میرے دوست نے مل کر کچھ کام کرنے کا سوچا۔ کاروبار کوئی بھی ہو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ کئی جگہوں سے قرضہ مانگا پر بے سود۔ میری کالج کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی۔ امید تھی کہ اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ ماں ہر وقت تسلیاں دیا کرتی، پر میرے اندر سے اتنے سالوں کی آگ تھی اپنے باپ کے خاندان کو اسی مقام پر لانا تھا جہاں انہوں نے ہمیں پھینکا تھا۔ کالج کا ٹرپ مری جا رہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پر ماں کے کہنے پر چلا گیا۔
پتہ نہیں کیوں دل نہیں مانتا تھا، پر دوستوں کے اصرار پر مری گھومنے لگا۔ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے والے تھے۔ مجھے برف بہت پسند تھی، جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی، چاہے جگہ اچھی ہو یا بری۔ اور ایک انسان تھے جو اپنا بنا کر چھوڑ دیتے تھے۔ میرے باپ کا دیا زخم کسی نہ کسی بات پر ہرا ہو جاتا۔ آج بھی دوستوں کو وہی ہوٹل پر چھوڑ کر آیا، میں باہر نکل آیا، تبھی سامنے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کے پیچھے 2-3 لڑکے تھے۔ مجھے پہلے غصہ اتارنے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ میں نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ 2 تو بھاگ گئے، ایک میرے ہاتھ آ گیا اور تبھی تالیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ لڑکی پرینک کر رہی تھی۔ کسی دن ایسی ہی لڑکیوں کو سچ میں لڑکے گھیر لیں گے تو دوسرا انسان یہی سمجھے گا کہ پرینک ہے۔ ان کا پورا گروپ تھا جو جمع ہو گیا۔ اس لڑکی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور معاف کیجیے گا محترمہ، میں اور ذات سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور آگے بڑھ گیا۔ اس لڑکی کو اپنی توہین لگی اور وہ میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ میں اسلام آباد واپس آ چکا تھا۔ مجھے ایسی بولڈ لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، جو سر سے دوپٹہ اتار کر رکھتی ہوں، جن کے مرد دوست ہوں۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوتے ہیں، پر کوئی ہم سے زبردستی فرینڈشپ نہیں کر لیتا۔ امیر لوگوں سے ویسے بھی مجھے نفرت تھی۔ کالج ختم ہو چکا تھا، میں جاب کی تلاش میں تھا۔ بغیر رشوت سفارش کے مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوست کے مشورے سے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور میں مختلف ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا۔ کچھ ویڈیوز موٹیویشنل ہوا کرتی ہیں، کچھ میں غریب لوگوں کے حالات سے پردہ اٹھاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ مجھے جاننے لگے، میں کمانے لگا، اور تبھی مجھے ایک نیوز پیپر نے اپروچ کیا۔ صحافت کا شروع سے بہت شوق تھا، اب اللہ نے سن لی اور میری ماں خوشی سے میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ عورت ذات بھی اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق ہوتی ہے، جو خوشی پر بھی روتی ہے اور دکھ پر بھی۔ مجھے اپنی ماں کا ہر خواب پورا کرنا تھا۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے مجھ پر لوٹا دی تھی۔ جتنے دکھ تکلیفیں میری ماں نے میرے لیے سہے تھے، ان کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ زندگی میرے امتحان لیتی رہی۔ میری ماں نے مجھے ڈٹ کر کھڑے رہنا سکھایا تھا۔ جاب اچھی تھی، کچھ میرے چینل سے اچھی کمائی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک اچھی جگہ کرائے کا مکان لے لیا، کیونکہ وہ میرے آفس سے قریب پڑتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے نام کے چرچے ہونے لگے، اخبار میں نمایاں نام جگمگانے لگا۔ میں کچھ سالوں سے اپنے خاندان کے پیچھے تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنے نام کہاں سے آئے تھے؟ اتنی جائیداد حاصل کی تو کہاں سے آئی؟ مجھے کوئی ثبوت نہیں مل رہے تھے۔ اور ایک دن وہ لڑکی میرے آفس میں موجود تھی جو مری میں ملی تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ اس نے دوستی کی پیشکش کی تو میں بھی بول دیا کہ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ اسے پھر مایوسی ہوئی اور اس نے اسی نیوز پیپر میں جاب کر لی۔ میں نے اپنی پوری لائف میں کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ جب انسان کا مقصد اونچا ہو تو وہ نظر جھکا کر نیچے نہیں دیکھتا۔ اسے اونچی اڑان کے لیے سوچ کے ساتھ ساتھ کردار بھی مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی کسی امیر گھر سے تھی، ورنہ اس لڑکی کا دور دور تک اخبار سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے باس نے مجھے کہا کہ میں لائبہ کو کام سمجھا دوں۔ مجھے اخبار میں کام کرتے 4 سال ہونے والے تھے اور میری ماں میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ انہیں پر چھوڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں اچھے سے مجھے جانتی ہیں، میری پسند سے بھی واقف ہیں۔ مجھے آج تک ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر دل نے کہا ہو کہ کاش وہ پھر سے سامنے آ جائے۔ لائبہ اب گھر تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیسے میرے گھر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ اب آئے دن مہنگے گفٹس لے کر وہ گھر موجود ہوتی، میں نظر انداز کرتا اور اس کے گفٹس اٹھا کر واپس کر دیتا۔ ماں بھی خاموش رہتی۔ ایک دن وہ بہت سج دھج کے آفس میں آئی، کہنے لگی کہ معاذ، تمہیں میں پسند کرنے لگی ہوں، میں تمہیں پیسے میں تول دوں گی، بس ایک بار ہاں کر کے دیکھو۔ اور یہیں پر میرا دماغ گھوم گیا۔ ٹیبل پر رکھی انگوٹھی اسی کے ہاتھ میں تھما دی۔ میرا غصہ بہت برا تھا۔ لائبہ کو کہا کہ تم نے مجھے سمجھ کر رکھا ہے، میں کوئی کھلونا ہوں جس کی تم قیمت لگا رہی ہو؟ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس پیسے پر اکڑ رہی ہو یہ سب تمہارے باپ کا ہے، اپنی اوقات ہے تمہاری؟ عورت ہو کر بے حیا بن کر پھرتی ہو، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سارا سٹاف جمع ہو چکا تھا۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی جا رہی تھی، پھر دوبارہ واپس مڑی اور کہنے لگی کہ میرا نام بھی لائبہ آفتاب ہے، تمہیں اپنے قدموں پر نہ لے کر آئی تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے بھی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں ان فضول دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اگر وہ کچھ کرتی بھی تو میں ہارنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں معاذ تھا، اپنی بہادر ماں کا بیٹا۔ کچھ دنوں سے ماں کی طبیعت خراب تھی۔ آج ملازمت سے چھٹی کی اور ان کا مکمل چیک اپ کروانے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا۔ میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا جب ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی، سر پر دوپٹہ اوڑھے سوری بول کر آگے نکل گئی، اور تب نہ جانے کیوں پہلی بار دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، نظریں جھکی ہوئی، وہ دل کو بہا گئی تھی۔ وہ اسی ہاسپٹل کی نرس تھی۔
اسے اپنی ماں کے پاس کھڑے دیکھا تو میں بھی پہنچ گیا۔ وہ بلڈ سیمپل لینے آئی تھی، میں بس اسے دیکھ رہا تھا جو جا چکی تھی۔ جب میری ماں نے کہا معاذ کیا اتنی پسند آ گئی ہے وہ لڑکی، میں ایک دم بوکھلا گیا اور نظریں چرانے لگا۔ مائیں بھی بہت عجیب ہوا کرتی ہیں۔ شام تک میری ماں نے اس لڑکی کے بارے میں سب پتہ کر لیا، اور اگلے دن ذرا طبیعت سنبھلی تو مجھے کہنے لگی کہ آج ہم تمہارے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ اچانک سے رشتہ سب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ ماں کو بتایا پر وہ نظر انداز کر کے 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے پر خوبصورت سے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھے انکل نے دروازہ کھولا اور اندر آنے کا کہا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی چائے لینے آئی۔ میں کبھی ماں کو دیکھ رہا تھا، کبھی اس لڑکی کو۔ یہ تو وہی تھی، ہاسپٹل والی۔ چائے پکڑتے وقت اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ماں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس انکل نے کہا کہ بہن ہمیں خوشی ہے پر ہم غریب لوگ ہیں، جہیز وغیرہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اتنی جلدی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سائرہ کی ماں کی وفات ہوئی ہے۔ ماں نے کہا کہ آپ لوگ بس ہاں کرتے ہیں، اچھے سے دیکھ بھال کر لیں لڑکے کی، باقی جہیز وہ سب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ہاسپٹل میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کی ماں ایک نرس تھی اور ہاسپٹل کی ایک سینئر نرس کی مدد سے یہ رشتہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہی گھر کے پاس رہتی تھی۔ اس نے ہماری ہر طرح گارنٹی دی اور 1 ماہ کے اندر سائرہ کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ سائرہ کو پا کر میں بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ کافی سالوں سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اللہ نے کرم کیا تھا۔ میں نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا۔ ماں کے ساتھ ساتھ اب سائرہ کی دعائیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ میری پروموشن ہو چکی تھی، اب میں بس اپنی ماں کو عمرہ کروانا چاہتا تھا، پر وہ کہتی کہ پہلے تمہاری شادی دیکھنی ہے، اس کے بعد تینوں اللہ کا گھر دیکھنے چلیں گے۔ میں سائرہ کی مدد کرنے لگا، اسے جاب کرنے سے منع کر دیا، بس وہ سارا بوجھ مجھ پر ڈال دے اور خود اچھے سے پڑھائی کرے۔ وہ بہت اچھی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی، جس سے میری ماں ہوا کرتی تھی۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اللہ مجھے وہ سب دے رہا تھا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سائرہ کی چھوٹی بہن تھی، وہ بھی کالج آیا کرتی تھی، پر وہ سائرہ سے بہت مختلف تھی۔ میری منگنی کو 1 سال ہونے والا تھا جب سائرہ کی بہن میرے آفس میں ملنے آئی۔ میرے لیے میری چھوٹی بہن تھی۔ اس نے کہا کہ معاذ میں آپ کو سائرہ کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اصل میں وہ میری سگی بہن نہیں ہے، پتہ نہیں اماں ابا نے اسے کہاں سے اٹھایا ہے، اور سائرہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ آپ سے اس نے منگنی پتہ نہیں کیسے کر لی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگی، پر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ گڑیا تم میری بہن ہو، اگر تم مجھے بھائی کہتی تو زیادہ اچھا لگتا، اور رہی بات سائرہ کی تو مجھے اس کے متعلق کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں بولا، پر دل میں کچھ چبھا تھا۔ اگر سائرہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو میرے رشتے کے لیے کیوں ہاں کی؟ میں سائرہ کی بجائے اس کے والد سے بات کرنا چاہی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھے، بولے سائرہ میری سگی بیٹی ہے اور مائرہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ میری بہن اس کو جنم دیتے وقت وفات پا گئی تھی، تب سے سائرہ کی ماں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے، پر اس کا رویہ بہت الگ ہے، کبھی اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی بری۔ اس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، حقیقت وہ بھی نہیں جانتی کہ میں اس کا باپ نہیں بلکہ ماموں ہوں، پر میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ سائرہ کی ماں نے آج تک اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے۔ اب بھی یہ راز میں دل میں لیے مر جاتا، پر تمہیں سب بتانا ضروری تھا۔ اور رہی بات سائرہ کے رشتے کی تو بیٹا اس نے اپنی خوشی سے ہاں کی ہے۔ میری بیٹی کا کردار صاف ہے، پتہ نہیں کیوں میں سر جھکا گیا تھا، مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا، پر اب خود سے عہد کر لیا تھا کہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہو رہی تھی تو دوسری شروع ہو چکی تھی۔ میرے گھر ایک جانا مانا نام آفتاب اپنی بیوی اور لائبہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس شخص کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، وہ خود چل کر مجھے ایک جاب آفر کرنے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ دینے۔ جب میں نے کہا کہ معذرت سر میں شادی شدہ ہوں تو لائبہ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سچ ہے، چاہے تو کسی سے بھی جا کر پوچھ لے۔ لائبہ کے باپ نے کہا کہ تم ہماری بیٹی کی پسند ہو، ورنہ تم جیسا 2 کوڑی کا انسان ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی اوقات بھی نہیں رکھتا۔ میں نے تالی بجائی تھی، ان سے کہا کہ جس دن میں نے اپنے اوقات دکھا دی تو آپ ساری دنیا سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، جو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہی سائرہ سے شادی کر لوں گا، اور ایسا ہی کیا۔ سائرہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی، اور کچھ ہی دنوں بعد میری جاب میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میرے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، زمین تنگ کر دی گئی،
روز ہمارے گھر پر فائرنگ ہوتی۔ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت تھے جن کو اگر نشر کر دیتا تو لائبہ کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب لائبہ کروا رہی ہے۔ ایک دن سائرہ گھر نہیں آئی۔ شام کو فون آیا کہ اگر سائرہ چاہیے تو لائبہ سے شادی کرنا ہوگی۔ دوسری جانب میں ان رسموں پر چل پڑا جن پر آج سے 21 سال پہلے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے گھر کھڑا تھا۔ آفتاب میرا تایا تھا۔ گھر میں ایک جشن تھا، سب لوگ میرے موجود تھے۔ میرا باپ بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ لائبہ بھاگتی ہوئی آئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا معاذ تم ایک نہ ایک دن ضرور آؤ گے، اور میں نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ جب لائبہ کے گارڈز میری طرف بڑھنے لگے میری آواز اتنی گرجدار تھی کہ وہ سب وہیں رک گئے۔ ایک فائل ان کے منہ پر ماری، ان سے کہا کہ مجھے 5 منٹ کے اندر اپنی بیوی سے ہی سلامت چاہیے، ورنہ آج وہ ہوگا جس کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ لائبہ کا باپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فائل کو دیکھ رہا تھا جس میں پچھلے 50 سال کے سارے کالے چٹے موجود تھے۔ انہوں نے گارڈیج سے سائرہ کو لانے کا کہا اور اگلے لمحے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ مبارک ہو سر، آپ کو یہ شان و شوکت، یہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ۔ وہ نہ جانے کیا میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے جب انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ معاذ میرے بیٹے سب ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے۔ میں سائرہ کا ہاتھ پکڑے گیٹ عبور کر گیا۔ جب پیچھے سے گاڑی نکالو کوئی کہہ رہا تھا ڈاکٹر کو فون کرو، میں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ میری جاب واپس مجھے مل چکی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سارا کچھ میڈیا کے سامنے لے آیا تھا۔ شادی کے 2.5 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ میری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ میری ماں اپنے پوتے کو دیکھ کر وارث صدقے جاتی۔ میری بیوی اپنی چھوٹی بہن کو گھر لے آئی کیونکہ میرے سسر کی وفات ہو چکی تھی۔ اسے اکیلا گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ایک آپریشن ہونے کی وجہ سے میری بیوی سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی کی بہن وہ سارے کام کرتی، میری بیوی کا خیال رکھتی، اس نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ کئی بار جاب پر جاتے وقت میری سالی کہتی کہ معاذ بھائی میرے لیے فلاں چیز لے آنا۔ میرے لیے تو وہ میری چھوٹی بہن تھی، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی مجھ سے بدظن ہونے لگی ہے۔ وہ نہ مجھ پر توجہ دیتی ہے نہ میرے بچے پر۔ میں نے اس کی وجہ اپنی بیوی سے پوچھی تو وہ کچھ پریشان سی ہوگی اور بولی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سنتے میں چونک گیا اور میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ بس اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ گھر چلی گئی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس کی بہن نے میرے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ پکڑوائی۔ میں نے جیسے ہی کھولا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری سالی ماں بننے والی ہے اور اس بچے کا باپ میں ہوں۔ میری بیوی جا چکی تھی اور میں سر ماتھے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی سالی کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اتنا بڑا الزام، تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو نہیں یقین تو ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ میں بھی تو آپ کو بھائی سمجھا کرتی تھی، میں کب سوچا تھا کہ آپ ایسے انسان ہوں گے۔ اس دن چائے دینے آئی تو یہ سب ہوا۔ آپ تو شاید نشے میں تھے۔ میری ماں پاس کھڑی تھی، میں زمین پر دھنستا جا رہا تھا۔ میں ایسا انسان نہیں ہو سکتا۔ سائرہ کے پاس کئی بار گیا، اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، پر اس نے بھی میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ میری ماں بھی چپ ہو چکی تھی۔ اور ایک دن میری ماں نے کہا کہ معاذ میرا حکم ہے کہ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ پچھلے 3 ماہ سے جس اذیت میں تھا میں ہی جانتا تھا۔ میری ہنستی بستی زندگی کیسے کسی کی سازش کی نظر ہو چکی تھی۔ میری بیوی کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی اور میں نے غصے میں نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ چند دوست ہیں اور مولوی صاحب کا انتظار تھا۔ میری سالی تو دلہن بنی تیار تھی اور میں جانتا تھا نہ مولوی صاحب آئیں گے اور نہ یہ نکاح ہوگا۔ اسی وقت میری بیوی بہت غصے سے گھر میں داخل ہوئی اور اپنی بہن کو مارنے لگی۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو چھڑوایا نہیں۔ میری بیوی کے ساتھ آنے والے لڑکے کو دیکھ کر بنا کسی کے بولنے سے پہلے ہی میری سالی کہنے لگی کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ جب جانتی نہیں تو اسے دیکھ کر گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس لڑکے نے میری بیوی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اس کی بہن نے مجھے 3 سال کھایا۔ جب جیب خالی ہوگی تو آپ کا گھر اجاڑنے چلے گی۔ یہ ماں بننے والی تھی پر اس نے بچے کو ختم کروا دیا تھا۔ یہ جھوٹی مکار ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے اپنی بہن سے کہا کہ ایک دن کی تھی جب بابا تمہیں ہمارے گھر لے کر آئے، میں نے تمہیں اپنے حصے کا پیار بھی سونپ دیا۔ پھپھو کی بیٹی تھی، تم پر کبھی میں نے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میری بیوی نے دھکے دے کر اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ ڈائن بھی ایک گھر کو چھوڑ دیتی ہے اور تم نے میرا ہی شوہر چھیننے کو چلی تھی۔ میری ساس کا کسی کار کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے اتنی ذلت برداشت نہیں ہوئی، وہ پاگل ہو چکی تھی، اور جو جھوٹ اتنے سال پہلے اپنی بہن کے لیے بولا تھا وہ سب سچ ہوا، پر اسی کے ساتھ میری بیوی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، پر اتنا سمجھا دیا تھا میاں بیوی کے رشتے میں اعتبار نہ ہو تو تیسرا پتھر مارتا ہے۔ اگر میری بیوی میرا یقین کرتی، مجھ سے پوچھتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، پر کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج میں
ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں اور میرے باپ نے کئی بار ملنے کی کوشش کی، پر میں کبھی انہیں معاف نہیں کر سکا، کیونکہ کبھی وہ وقت پاس نہیں لا کر دے سکتے جو میری ماں نے تکلیفوں میں گزارا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔